السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کو جیل میں کوکین بھی مل رہی ہے اور ہیروئن بھی مل رہی ہے، دیگر سہولتیں بھی۔ یہ الزام لگایا گیا ہے یا انکشاف کیا گیا ہے، جو بھی اس کو کہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی سرکردہ رہنما نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مامور جو افسر تھے جیل کے، وہ اس لیے بار بار تبدیل کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر ان کو کوکین فراہم کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے فلور پر یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اسپیکر نے حذف کر لیا کارروائی سے ان کے دعوے کو، لیکن کیونکہ وہ لائیو چلا ہے اور میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے حیرت انگیز طور پر، تو ہم بھی بات کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ جو چیز اسمبلی کے ریکارڈ سے حذف کروا لی جائے وہ رپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میڈیا کا چلن کچھ اور ہے یہاں پر، تو جب بات اب لوگوں تک پہنچ گئی ہے تو اس پر ہم اپنا تجزیہ اور جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب انہوں نے ایک طرح سے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو برے وقت میں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا، برے وقت میں کام آنے والوں کو تو عمران خان صاحب خود ہی نکال رہے ہیں پارٹی سے، بار بار نکال رہے ہیں، بار بار بھی وہ بیچارے واپس آتے ہیں۔ تو یہ کیا واقعی عمران خان اس اپنے اعلان پر قائم رہیں گے، یا پھر جو برے وقت میں عمران خان صاحب کے کام آئے ان کو ماضی کی طرح کھڈے لائن لگا کر برے وقت میں چھوڑ کر جانے والوں کو اس لیے عمران خان صاحب گلے لگائیں گے کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں؟ یہی عمران خان صاحب نے ماضی میں کیا ہے اور یہی کچھ ہمارے پاکستان کی سیاست کا چلن بھی رہا ہے۔ تو پہلے میں بات کروں گا جو عمران خان صاحب کے متعلق جیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے اوپر اصل مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ساری سہولتیں واپس لی جا رہی ہیں، اب ان کو پرابلمز فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہتے تھے کہ بھائی ابھی تو عمران خان صاحب بڑی فرینڈلی جیل کاٹ رہے ہیں، ابھی تو عمران خان کے لیے فیض امین نیٹ ورک کام کر رہا ہے، ابھی تو دن میں 2 4 ملاقاتیں ہوتی ہیں، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ گپ شپ ہے اس میں بھی اب روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے جیل حکام جو ہیں وہ کچھ صحافیوں کو روک لیتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ میں آج سن رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں جانے دیا جا رہا۔ اب سمیع ابراہیم صاحب ظاہر جرنلسٹ تو ہیں، لیکن اب وہ کیا کورٹ رپورٹر ہیں؟ کیا وہ جیل کے اندر جا کر عمران خان سے مقدمات کے دوران ملاقات کر سکتے ہیں؟ یا کیونکہ وہ عام سماعت اوپن ٹرائل ہے تو اس حیثیت میں وہ جاتے ہیں، عدالت کے وزٹر کی حیثیت میں یا صحافی کی حیثیت میں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے لیے آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ سمیع ابراہیم صاحب کو عمران خان کی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل جانے دیا جائے، تو وہ جاتے تھے اور ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو اذیتیں دینا شروع ہو گئی ہے جیل انتظامیہ، اور اذیتیں دینے کی کوششیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عروج پر پہنچ گئی۔ اس کی وہ 2 ریزنز بتا رہے ہیں۔ ایک ریزن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دور کی کوڑی ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب آکسفورڈ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، چانسلر کا، تو ایک تو اس وجہ سے انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے گھبرا گئی ہے، ڈر رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ ذرا پانی شانی بدلا ہے، سندھ گیا ہوا تھا تو وہاں سے کراچی، حیدرآباد، تو پھر ٹر کے ذرا اپنے آپ کو کچھ فلو شلو لگوا کے آیا ہوں۔ یہاں پر بھی موسم ذرا بدلا سا ہے، بارش ہوتی ہے، بڑا مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اگست کے اینڈ میں گزر رہے ہیں، لیکن بڑا دلچسپ موسم ہوا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، تو میں نقصان بھی اٹھا رہا ہوں، فائدہ بھی۔ تو بہرحال تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے ڈر گئی حکومت، اس لیے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اپنا ان کی سہولتیں واپس لے رہے ہیں اور ان کے اوپر اذیتیں نافذ ہو چکی ہوئی ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 8 ستمبر کا جلسہ، تو جلسے کے ڈر سے حکومت جو ہے وہ سازشوں پر اتر آئی ہے اور عمران خان کو اندر سہولتیں نہیں دے رہی، سہولتیں فراہم نہیں کر رہی۔ اول تو یہ ہے کہ جلسہ ہوگا بھی تو بڑا فرینڈلی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 90% تو لگتا ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ پھر پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی ہوئی قیادت کہے گی کہ جی دیکھو جی ہمیں انقلاب لانے ہی نہیں دے رہے تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں، تو لہٰذا وہ دوڑ جائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اگر جلسہ ہوا بھی تو خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ بھائی باپ ہمیں صرف عمران خان کے سامنے سرخرو ہونے دو، عزت بچانے دو، ہم جلسہ بڑا فرینڈلی کریں گے، کوئی
انقلابی تقریر نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ہم اپنی بات کریں گے، عمران خان کو بتائیں گے کہ ہم نے جلسہ کر لیا، اس کا رانجھا راضی کریں گے، ورنہ پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پھر ہمیں پارٹی سے نکال دے گا، تو پھر وہاں آپ کا کون رہے گا. یہ مطلب ایک اشارے کے نائیوں میں فرینڈلی جلسہ ہوگا، اگر ہوا تو. اول تو ہوگا نہیں، ہوا 10% چانس سے ہونے کے، اگر ہوا تو بڑا فرینڈلی ہوگا. تو یہ اس جلسے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرایا جا رہا، ڈر کر حکومت جو ہے عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہی ہے. ظاہر ہے حکومت گھبرائی ہوئی ہوگی، حکومت بوکھلائی ہوئی ہوگی حالات سے، معاشی حالات. اچھا اب سیلاب دوبارہ سر پر اپنا کئی علاقوں میں آ چکا ہوا ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں تو، جو پہاڑوں کے ساتھ میدانی علاقے ہیں وہاں تو سیلاب آ چکا ہوا ہے. میرا علاقہ ہے جو دادو، وہاں پر آیا ہوا ہے. پنڈی کئی بار، پنڈی کے کئی علاقے ڈوبے ہوئے، کے پی کے جو جہاں پر فلیش فلڈنگ ہوتی ہے وہاں پر کئی علاقے ڈوبے ہوئے. سندھ میں الرٹ ہے اپنا سونامی کا، سمندری طوفان وہ بن رہا ہے، تو وہاں پر ماہی گیروں کو کہا گیا کہ آپ نہ نکلیں کہیں پر. تو صورتحال ملک کی کوئی اچھی نہیں ہے، معیشت بری، بجلی کے بحران، بجلی کی قیمتیں، یہ سارا کچھ. اور اس کے بعد ظاہر ہے حکومت پریشان تو ہے، حکومت ٹینشن میں تو ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ یقین رکھ لیجیے. کیونکہ حکومت عمران خان علی سائڈ سے بالکل چل ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ دوسری طرف کھیل رہی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھیل رہی. کپتان عمران خان ہے، وہ جو آرڈر عمران خان کا چلتا ہے وہ کھیلتے اپنی مرضی سے. تو خان صاحب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب کو لگ رہا ہوگا ٹینشن ہوگی، لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ عمران خان کے متعلق ایفیڈرین کیس میں رہے ہیں، سزا بھی ان کو ہوئی تھی. 2018 کے انتخابات سے 1 یا 2 راتیں پہلے اپنا حنیف عباسی صاحب کو سزا ہو چکی تھی، پھر بری ہو گئے. اب وہ ایم این اے بھی ہیں، اسمبلی میں بھی کھڑے ہوئے، اور حکومت کا ایک تگڑے رکن ہے حکومت کے. انہوں نے ایک تگڑی تقریر کی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے بذات خود علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہا کہ جی عمران خان کے اوپر مامور جو جیل حکام ہے وہ بار بار تبدیل کیے جا رہے ہیں. بھائی تبدیل کرنے سے آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک تھا فیض حمید کا، اس نیٹ ورک کی وجہ سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا تھا. اب وہ لوگ تبدیل کیے جاتے ہیں تو عمران خان کو ظاہر نقصان ہے اس کا، لوگوں کے تبادلے کا. لیکن یہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے. ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے کسی سے ہنستے ہوئے ایک بات پوچھی تھی کسی سے، اب آپ سمجھ جائیں گے کسی سے پوچھی ہوگی، تو کسی تگڑے بندے سے، کوئی مطلب سسٹم کا حصہ تھا کوئی تگڑا بندہ، کہ وہ عمران خان کے لیے تو سنا ہوا ہے کہ جی یہ کوئی مطلب کرتے ہیں نشہ وشہ کوکین وکین، تو جیل میں مل جاتی ہے. انہوں نے کہا جیل میں کیا نہیں مل سکتا، دیر پہنچانے والے پہنچانے میں ہے تو پہنچا دے سکتے ہیں. اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا تھا. لیکن یہ جو بات آن دی فلور آف ہاؤس حنیف عباسی صاحب نے کی ہے، میں ششدر رہ گیا کہ الزام مریم نواز کے اوپر ہے یا عمران خان کے اوپر ہے، جیل کس کے پاس ہے. کل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں یا عام عدالتوں میں، یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے، یعنی مریم نواز کی پنجاب حکومت، یعنی نواز شریف کی پنجاب حکومت، جس کی نواز شریف صاحب 24 گھنٹے نگرانی کرتے ہیں، جس کی کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، جس نے اگر بجلی کا لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو اعلان نواز شریف صاحب خود کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو ساتھ بٹھا کر کہ میں ہوں حکومت، میں ہوں، میں سرکار ہوں. نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں نا، وہ سرکار فلم والے سرکار نہیں، سرکار ہم ویسے ہی گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، کہیں وہ سرکار ڈان والی سرکار آپ نہ سمجھ بیٹھیے گا. تو نواز شریف سرکار ہے نا پنجاب میں، تو نواز شریف کے پیادے یا نواز شریف صاحب کے سپاہی جو بھی نام دے دیں، حنیف عباسی صاحب وہ فلور آف ہاؤس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی جیل حکام اس لیے بار بار، جیل سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس لیے بار بار تبدیل کیے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو ہیروئن کوکین پہنچاتے تھے. تو بھائی عمران خان کوئی بھینس کی چوری میں کوئی پاکٹ، ویسے پاکٹ مار تو بہت بڑے عمران خان صاحب، لیکن کوئی پاکٹ مارنے کے الزام میں تو نہیں نہ آئے، گھڑی چور تو ہیں، اور پاکٹ بھی بڑے بڑوں کی ماری ہوئی عمران خان صاحب نے. ایک تو بڑی کمال ویڈیو ہے، عمران خان صاحب کسی وہ چندے کی اپنا وہ کیا ہوتا ہے بکسا گلا جو ہوتا ہے اس میں وہ پیسے ڈال رہے ہیں، اور آنکھیں چرا کر وہ نوٹ اندر کر کے وہیں سے غائب کر کے جیب میں ڈال دیا. وہ ویڈیو نے، کیمرہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اسے ریکارڈ کر لیا تھا، تو بڑی میمز بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو وہ عمران خان صاحب چندی چور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب وہ سابق وزیر اعظم
اور سابق وزیر اعظم کے طور پر ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، تو ان کو وہ فیسلٹیز عدالتوں کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اور پھر اس جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ آئی ایس آئی نگرانی کرتا ہے اڈیالہ جیل کی، غلط نہیں کہہ رہے، وہ آئی ایس آئی نگرانی کرتا ہے اڈیالہ جیل کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آئی ایس آئی کی نگرانی بھی ہو، کوئی کرنل کوئی اس کو دیکھ بھی رہا ہو، اور پھر بڑے بڑے کیمرے بھی لگے ہوئے ہوں، ہر آنے جانے والے کی بایوگرافی جو ہے وہ بھی پروفائل بھی پورا کا پورا چیک کیا جاتا ہو کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیوں ملنے آ رہا ہے، ملنے کے بعد کیا لے کر جا رہا ہے، کاغذ کی اجازت نہ ہو کہ جدھر کاغذ نہ جائے، کاغذ باہر نہ آئے، سارا کچھ۔ اس کے باوجود اگر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر حنیف عباسی یہ کہیں کہ عمران خان کو ادھر کوکین اور ہیروئن مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے جیل حکام بار بار تبدیل کیے ہیں، تو یہ عمران خان کے اوپر یا فیض الدین نیٹ ورک کے اوپر الزام نہیں ہے، یہ اپنی نالائکی کا اعتراف ہے کہ جی ہاں ہم نالائق ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے سارا کچھ، ہم جیل تک کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تمام تر نگرانی کے باوجود عمران خان جو چاہتے ہیں جیل کے اندر سے انٹرویوز بھی دیتے ہیں، جی جیل کے اندر سے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، روزانہ میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، روزانہ عمران خان کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کامیابی ہے نا۔ لیکن ادھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں تو چل ہے، خاموش، ایک اعلان ہوا اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو عمران خان صاحب جیل میں ہو کر بھی اگر اس سسٹم کو ڈاج دے کر اپنے لیے ہیروئن اور کوکین منگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ نے جو نئے افسر لگائے ہیں، کیا اس میں یقین ہے آپ کو کہ وہ عمران خان صاحب کو کوکین اور ڈرگس نہ فراہم کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کرتے نہیں کرتے، ان کے لیے مشہور ہے کہ کوکین کرتے ہیں۔ وہ کباچا صاحب جو ہیں، بہروز سبزواری صاحب، کباچا اس لیے کہ بڑا ان کا کیریکٹر تھا، وہ بڑی خوبصورت اداکار ہے، اور ہمارے تو بچپن کا وہ کیریکٹر تھا تو ہمیں وہ کباچا ہی یاد ہے نا، وہ بہت خوبصورت انسان ہے بہروز سبزواری صاحب، اور آرٹسٹ ہوتے ہی خوبصورت ہے۔ تو اور کئی آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کرداروں کی وجہ سے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں، جس طرح وہ ڈائریکٹ حوالدار تھا یا محمد کبھی صاحب جو ایس پی بنے تھے، تو وہ کیریکٹر اسی طرح یاد رہتے۔ تو یہ بس بار بار وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کباچا کہنے کا مطلب ان کی تعریف کرنا ہے، ان کی تصحیح کرنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پر الزام ہے ایک انٹرویو میں کہ جی وہ کوکین کرتا ہے، وہ کہتا نہیں کوکین نہیں کرتا، ہمارے ساتھ شراب پیتا تھا لیکن ایک پیک، اس سے زیادہ نہیں پیتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی ذاتی زندگی ہے، جو کریں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کوکین کیا کرتا تھا یا کرتا ہوگا۔ اب اگر حکومت یہ اعتراف کرے کہ جی جیل کے اندر اس کو کوکین مل رہی ہے، تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، عمران خان کوئی چندی چور نہیں ہے، کسی کونے میں نہیں بیٹھا ہوا جیل کے کہ کسی کی نظر نہ ہو، بھائی لائم لائٹس میں ہے، اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نگرانی ہے، اس کے اوپر پورا کا پورا نیٹ ورک لگایا ہوا ہے حکومت نے بھی اور ایجنسیوں نے بھی۔ اس کے باوجود اگر وہ لائنیں بنا رہا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کو تو نظر آنی چاہیے نا۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں جو پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے، ان کو میں واپس نہیں لوں گا، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، جن کے بچوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، فیملیز نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کے لیے ہوگی پارٹی چھوڑ کر جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے فواد چودھری کوشش کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے، تو پی ٹی آئی کے اندر یہ لابنگ بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور خاص طور پر حامد خان گروپ کر رہا ہے کہ فواد چودھری واپس نہ آئیں۔ تو اس حوالے سے یہ سوال عمران خان سے بار بار ہوتا ہے کہ فواد کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی میں واپس آئیں، تو نام تو نہیں لیا گیا، لیکن بہرحال سوال کے پیچھے پس منظر یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کسی کے لیے، ایسے کسی بندے کے لیے گنجائش نہیں ہے واپسی کی جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب جب 2007 میں پاکستان واپس آئے، اور اس سے پہلے وہ بات کرتے جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے چھوڑا مشکل وقت میں ان میں سے کسی کو نہیں لوں گا۔ اپنا باروی میمن صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہے پی ٹی آئی نون میں واپس آنے کے لیے، یہ نواز شریف بیٹھے ہیں، باروی میمن بیٹھی ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں۔ تو میں نے سوال پوچھا میاں صاحب سے کہ جی یہ پرویز مشرف کی وزیر تھی، پرویز مشرف کے ساتھ تھی، اور آپ نے ان کو لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ وقت اور حالات بدلتے رہتے۔ پھر جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر کیو لیگ میں چلے گئے، سوائے چودھری برادران کے اور شیخ رشید کے، سب کو واپس لے لیا، سب کو، ایک ایک کو واپس لیا، جتنے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے سب کی واپسی ہوئی۔ کیا دانیال عزیز، کیا طلال چودھری، مطلب نام لمبی فہرست ہے، سب واپس آ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ پاور پالیٹکس ہے۔ اب عمران خان صاحب کو، جب عمران خان اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جی پی ٹی آئی دوبارہ اپنا زور پکڑتی ہے، ان کو دوبارہ
ملتی ہے اسپیس پی ٹی آئی کو سیاست کے لیے، تو پھر وہ جو لوگ چھوڑ کر گئے وہی آگے ہوں گے، وہ عمران خان کی گاڑی کے سامنے ڈھنگس کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ پھر ادھر سے آپریٹ ہو رہے ہوں گے ایجنسیوں سے، اور عمران خان صاحب کبھی بھی ایجنسیوں کے کسی بندے کو انکار نہیں کریں گے، ان کو ساتھ ملائیں گے تاکہ معاملات جو ہیں جو گڑبڑ ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔